اگر ماسی تیری کوئی بیٹی ہوتی تب بھی یہی کرتی تو؟ میں نعمانی اپنی بیٹی کو کہاں بچا سکی ہوں۔ چودھری شمشاد کی بھوک کا شکار ہو گئی تھی وہ۔ وڈے چودھری نے ہاتھ جوڑے تھے میرے سامنے۔ میں نے معاف کر دیا تھا اسے پھر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بچا لو ماسی، نہ مجبور کر مجھے، میں کچھ نہیں کر سکتی، تو مجھے یہاں سے نکال دے بس۔ اب تو نکاح خواہ بھی آنے والا ہے پتر، تیرا برقع دے دے، میں اوڑھ کے نکل جاؤں گی۔ نہیں پتر، ماسی میں تیرے پیر پکڑتی ہوں۔ اچھا میں لاتی ہوں۔ ماسی کا برقع اوڑھ کے حویلی آ گئی تھی۔ تو ایسا کر، باہر سے کنڈی لگا جانا، میں کہہ دوں گی دھوکے سے مون گئی ہے۔ جی۔ اینا نے برقع اوڑھا اور حویلی سے نکل گئی۔ ٹھیک وہی وقت، وہی اکیلا وجود، وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اچانک وہ موٹر سائیکل سے ٹکرائی۔ وہ حیران ہو گئی۔ وہ موٹر سائیکل والا کوئی اور نہیں فخرو تھا۔ مجھے بچا لو فخرو، چودھریوں سے چھپا لو۔ فخرو خود حیران تھا اینا کو دیکھ کر۔ پیچھے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فخرو اسے اپنے چاچے کے گھر لے گیا، جو اب فخرو کا گھر تھا۔ چاچا مرتے وقت فخرو کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کر گیا تھا۔ اب فخرو ہی ان کا سہارا تھا، تبھی وہ لوٹ کر شہر نہیں گیا۔ فخرو نے اپنے فون سے سعد کو فون کیا اور سعد کو فوری طور پر پولیس کو لے کر گاؤں آنے کا کہا، اور سعد فوری چل پڑا۔ ادھر فخرو کے پڑوسی نے چودھریوں کو جا کر فخرو کی چغلی لگا دی، اور چودھریوں کے بندے فخرو کو مارتے پیٹتے لے گئے۔ اینا کو بھی حویلی لے جایا گیا۔ جب سعد پولیس کو لے کر اینا کو لینے فخرو کے گھر پہنچا تو آگے وہاں نہ فخرو تھا اور نہ فخرو کے گھر والے۔ تم کیا سمجھتی تھی تم بچ جاؤ گی مجھ سے؟ کبھی بھی نہیں۔ تم نہیں جانتی میں کتنا خطرناک ہوں۔ میں اپنے اور تمہارے بیچ آنے والی ہر شے کو مسل دوں گا۔ جانتی ہو دادا جان کیوں مرے تھے؟ وہ بیچ میں آ رہے تھے تمہارے اور میرے۔ گریبان سے پکڑ کر اوندا پھینکا تھا انہوں نے، دیکھا تھا، گلا دبا کر اوندا اسی طرح پھینکا تھا انہیں میں نے۔ وہ غصے میں بتا رہا تھا اور اینا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ چلو اب نکاح پہلے ہوگا۔ اس نے کھینچ کر اینا کو صوفے پر بٹھا، نکاح شروع کرو مولوی، اور اینا کے ماتھے پر بندوق رکھ دی۔ اچانک پولیس اندر داخل ہوئی اور ان کے ساتھ میں سعد تھا۔ سعد! اینا چلائی اور بھاگ کر سعد سے لپٹ گئی۔ پولیس نے چودھری شمشاد اور جہانگیر کو گرفتار کر لیا۔ اینا سعد کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اینا جہانگیر اور شمشاد کے خلاف بیان دے کر سعد کے ساتھ حویلی سے چلی گئی۔ شکر ہے بیٹا تم دونوں خیریت سے آ گئے۔ مامی بہت خوش تھیں۔ اب اینا کہیں نہیں جائے گی۔ حماد بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں صدف کی رپورٹ اٹھانے۔ خیریت؟ اینا نے پوچھا۔ وہی بچوں کے لیے چیک اپ کروایا تھا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے صدف کے، انہی کی رپورٹ لینے گئے ہیں لوگ، آ گئے۔ تم پھر لے آئی اسے؟ حماد غصے میں تھا۔ کیا بدتمیزی ہے حماد، مامی بول پڑی۔ کیا اب ایک ہی بات کو پیڑتے رہو گے تم؟ بار بار شروع کرتے رہو گے؟ ختم کرو اس بات کو اب۔ کیسے ختم کر دوں؟ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہتا ہے صدف کبھی ماں نہیں بن سکتی، پچھلے حمل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے، اور وہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہیں ہوا تھا اس کی وجہ سے، اب کہ صدف چیخی تھی۔ وہ سب میں نے کیا تھا، میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی، میں نے جان بوجھ کر الزام لگایا تھا اینا پہ۔ کیوں کہ میں چاہتی تھی کہ چلی جائے یہاں سے۔ دیکھ لو اس نے صبر کیا اور مجھے سزا مل گئی۔ میں اب ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے معاف کر دو اینا، شاید خدا بھی معاف کر دے مجھے۔ صدف اینا کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے معاف کیا آپ کو، اللہ بھی معاف کرے۔ آپ کو میں دعا کرتی ہوں، اٹھیں آپ پلیز۔ حماد سخت غصے میں تھا۔ نصرت اور سعد نے مشکل سے سنبھالا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا،
میں اسے نصرت نے تھپڑ رسید کیا حماد کے منہ پہ۔ خبردار جو ایسا لفظ منہ سے نکالا، یہ وہی بیوی ہے جس کے لیے تم نے کسی رشتے کی پرواہ نہیں کی تھی، اور آج اس سے تعلق توڑنا چاہتے ہو تم نے شادی اور طلاق کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ صدف نے حماد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ سب کے سمجھانے پر سعد نے معاف کر دیا اسے، پر بچے کی کمی صدف کی بیوقوفی کی وجہ سے ان کی زندگی میں ٹھہر گئی۔ آج سعد اور اینا کی شادی تھی، سب بہت خوش تھے۔ اینا کی خوشی میں شریک ہونے گاؤں سے توقیر اور شازیہ بھی آئے۔ سعدیہ اور امشا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ سعد بہت خوش تھا اپنی محبت پا کے۔ سرخ گلابوں سے سجی سیج میں سرخ رنگ کے لہنگے میں بیٹھی اینا پری لگ رہی تھی۔ اینا میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم کیا ہو میرے لیے۔ قسم سے اینا، تمہارے بغیر زندگی نہیں سزا بن گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرا ہوں تمہیں۔ ہاں، تمہاری وہ دوست اریبہ شادی کر کے دبئی چلی گئی ہے۔ تمہیں بڑی فکر رہتی تھی نا اس کی۔ ہاں یہ سچ ہے اینا، میں نے کبھی اس میں دلچسپی لی تھی، پر خدا گواہ ہے محبت مجھے زندگی میں صرف تم سے ہوئی ہے۔ مجھے اعتبار ہے آپ پہ، آپ کی محبت پہ۔ آج میں بھی اقرار کرنا چاہتی ہوں سعد۔ اینا نے سعد کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، جانتے ہو کیوں؟ میرے ہر دکھ میں صرف آپ تھے میرے ساتھ۔ آپ میرے ہم سفر تو اب بنے ہو، میرے چارہ گر کبھی کے ہو۔